This program is brought to you by Shazia Pharmacy. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ پروگرام رمضان اور خواتین میں میں آپ کی ہوسٹ فضا علی۔ آج اس سلسلے کا 8واں پروگرام ہے اور آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک میں خواتین کے مسائل۔ عزیزان من، پروردگار عالم کہ جس نے رمضان المبارک کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیا، بہترین مہینہ قرار دیا، نجات والا مہینہ قرار دیا، جس رمضان میں پروردگار عالم نے اپنی عبادات کا ثواب 70 گنا رکھا۔ ایک عام دن کی عبادت سے رمضان المبارک کی عبادت کا ثواب 70 گنا ہے۔ تو بس اس ایام کے اندر بھی، اس ماہ کے اندر بھی پروردگار عالم نے عورت کو بہت سارے امور کے اندر روزے سے اور عبادات سے چھوٹ قرار دی، یعنی کہ عورت کے اوپر اس حالات کے اندر روزے رکھنے کو ممنوع قرار دیے۔ کبھی کبھی عورت یہ سوچتی ہے، کبھی کبھی خواتین یہ سوچتی ہیں، آیا کیوں ایسا کیوں ہے کہ ہم اس رمضان کے اندر کامل روزے نہیں رکھ سکیں گے، کامل نماز نہیں پڑھیں گے؟ خداوند عالم نے ہمیں نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے یہ جو چھوٹ عنایت کی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ ہم محروم رہ جائیں گے، ہم اس سے نماز پڑھنے کا ثواب سے قاصر رہ جائیں گے، ہم روزے رکھنے سے محروم ہو جائیں گے؟ تو کیا ہماری عبادات کے اندر، کیا ہماری بندگی میں کیا کوئی کمی آ جائے گی؟ پروردگار عالم جو مجھ سے، میرے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا مجھ سے میرے اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو پروردگار عالم کی مقرب ترین ہستی ہے، وہ عورت کہ جو بشکل فاطمۃ الزہرا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر عورت کو سے محبت نہ کرتا ہوتا تو اپنے محبوب کو بیٹی عنایت نہ کرتا۔ عورت کو باعزت کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اسلام کا اہتمام کیا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم عورت کو کسی بھی لحاظ سے پیچھے رکھے، کسی بھی لحاظ سے پروردگار عالم عورت کو کسی چیز سے محروم رکھے؟ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ کیونکہ پروردگار عالم نے عورت کو مرد سے ایک درجہ پیچھے رکھا تو شاید پروردگار عالم مردوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم نے عورت کو ایک ملکہ قرار دیا، ایک پرنسس قرار دیا کہ دیکھو یہ جو مرد ہے یہ تمہاری حفاظت کے لیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دو، ملکہ برطانیہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی شخص جائے اور آپ سے ان سے ہاتھ ملا لے، ہر کوئی شخص جائے اور ان سے ملاقات کر لے؟ نہیں، ان کے اطراف کے اندر رکاوٹیں ہیں، ان کے اطراف کے اندر ان کے باڈی گارڈز ہیں جو آپ کو ان سے ملنے سے روک دیں گے، بلکہ اگر آپ زیادہ جستجو کریں گے تو آپ کو زدوں کو بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ جبر ہے؟ نہیں، یہ جبر نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ ہر کوئی شخص جا کے ان سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے عورت کے لیے مرد کو محافظ بنایا، عورت کے لیے چار دیواری کو بہترین مقام قرار دیا، اس لیے کہ تم یہاں محفوظ رکھ سکتی ہو۔ تو لیکن دور جدید کے اندر عورت ہر جگہ پیش نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کسی بھی طرح سے مردوں سے پیچھے نظر نہیں آتی۔ تو بس عزیزان من، کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے رمضان میں عبادات کے اندر بھی خواتین کو چھوڑ دی؟ اور کوئی خواتین ایسا تو نہیں سوچ رہی کہ نہیں، پروردگار عالم مردوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے کم محبت کرتا ہے، اس لیے کچھ ایام میں کہا کہ نہیں، آپ اس ایام میں نماز ادا نہیں کر سکتی ہیں، روزے ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ تو یہ پروردگار عالم کی محبت ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ خدا ہم سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ ان حالت کے اندر، اس طرح کی حالت کے اندر ایک خاتون بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہوتی ہے، ایک خاتون بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ تو بس یہ ہماری محبت ہے، پروردگار عالم کی ہم سے محبت ہے کہ خدا نے ہمیں کہا دیکھو، کیونکہ تمہارے اوپر امور خانہ داری کا پریشر بھی ہے، تمہیں بہت سارے امور کو انجام دینا ہے، اس کو ضروری بھی ان امور کو انجام دینا، تو بس تم اس حالت کے اندر روزے نہ رکھو، تم اس حالت کے اندر نماز کو ادا نہ کرو۔ جب خداوند عالم نے اس حالت کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عبادت سے عورت کو چھوٹ دی ہے اور کہا نہیں، تمہارا عبادت کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تم مشکل کا شکار ہو، تم اس وقت بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو، تمہارے وٹامنز وغیرہ اس وقت ضائع ہو رہے ہیں، تو بس باقی گھر والے ان کے لیے بھی ایک نقطہ فکر ہے کہ
اس حالت کے اندر یہ نہ سوچا جائے کہ بھئی آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ سارے کاموں کو انجام دیں۔ پروردگار عالم نے روزہ جس وجہ سے نہیں رکھا، جس وجہ سے رکھنے کو منع کیا، یا جس وجہ سے نماز سے چھوٹ دی، آپ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنی اس خواتین کا خیال رکھیں۔ اچھا، اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ کون کون سے امور ہیں کہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی اور کہاں کہاں عورت روزہ رکھ سکتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایام خاص کے اندر عورت پہ روزہ معاف ہے، لیکن پورے دن روزہ رکھنے کے بعد قبل از نماز مغرب بھی اگر عورت اس حالت کا شکار ہو جاتی ہے تو کیا پورے دن کا روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے؟ نہیں، آپ کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، چاہے 5 منٹ پہلے اذان مغرب سے یا 1 منٹ پہلے بھی۔ آپ اس حالت کا اگر شکار ہو جائیں گی تو آپ کو روزہ کی قضا کرنی پڑے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں، جو عورت دودھ پلا رہی ہے، آیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا روزہ نہیں رکھ سکتی؟ اسلام کے اندر ایک کلی قانون بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے آپ خود جانیں اور خود سمجھیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے آپ کھائے پیے بغیر اپنے بچے کو دودھ نہیں دے سکتی اور آپ کے بچے کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے، تو آپ کے اوپر یہاں دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ معاف ہے۔ اور کیونکہ آپ دودھ پلا رہی ہیں، آپ جب بھی اس دودھ پلانے سے فارغ ہو جائیں، یعنی جب آپ کے بچے کے 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں یا جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ روزے کے ساتھ آپ دودھ پلا سکیں، آپ اس وقت اپنے روزے کی قضا کریں گی۔ اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ اس وقت روزے کی حالت میں اگر آپ دودھ پلائیں گے تو آپ کے بچے کی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ متاثر ہوگی تو پھر آپ پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ ایک اور بات، جس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے روزے واجب قرار دیے، خدا بہتر جانتا ہے، اور دوسری طرف ایک بچے کی غذا اس کے ماں سے رکھنا بھی یہ خدا کا کام ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز دوسری چیز کو جو ہے وہ خراب کر رہی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کل کا دور جو ہماری غذا ہے، جس طرح کی ہم غذا لے رہے ہیں، جو آج کل کی پرابلمس آ رہی ہیں کہ ہمیں ایک جینین چیز نہیں مل رہی ہے، ہر چیز آرٹیفیشل ہے، یہ تمام چیزیں اثر رکھتی ہیں۔ آج کا دودھ اور پہلے کا دودھ ہم سب جانتے ہیں کہ فرق کرتا تھا۔ جو کوالٹی پہلے کے دودھ میں تھی وہ آج ہمیں میسر نہیں ہے، جو سبزیوں کی پہلے کی کوالٹی تھی آج وہ میسر نہیں ہے۔ آج طرح سے آج جو آرٹیفیشل طریقے سے چیزوں کو اگایا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہماری لائف اسٹائل کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہیں اور ہمارے اوپر ایک منفی اثر کو رونما کیا ہے۔ انہی منفی اثرات کے پیش نظر آج کی عورت میں وہ طاقت نہیں ہے جو قبلاً عورت میں طاقت تھی۔ خدا تو یہی چاہتا ہے کہ صحیح طریقے سے زندگی گزاری جائے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ مشکل زندگی گزاری جائے لیکن صحیح میں زندگی گزاری جائے، لیکن اس وقت ہم اس طرح کا لائف اسٹائل جینے سے قاصر ہیں۔ اب اس وقت ہم جس مشکلات کا شکار ہیں وہ ہمارے دسترس سے باہر ہے۔ تو بس اسی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہا نے پرمیشن دی کہ اگر ایک عورت اتنی کمزوری کا شکار ہے کہ اس کے دودھ پلانے کی وجہ سے یا اس کا سیزیرین ہو گیا ہے، ایک آپریشن سے ووٹ کے آئی ہے، اس کو اس وقت بہت زیادہ کمزوری ہے، اس کے دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا بچے کی نشو و نما جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، کہ اگر وہ ساتھ میں روزہ بھی رکھے تو بس اس پہ روزہ رکھنے کو معاف قرار دیا گیا ہے۔ دوسری چیز آتی ہے ہماری وہ خواتین جو بیمار رہتی ہیں کہ وہ کس حد تک روزہ رکھ سکتی ہیں اور کس حد تک روزہ نہیں رکھ سکتی۔ بیماری کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اکثر خواتین جو ہے ایام خاص کے علاوہ بھی کچھ بلڈ دیکھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر یہ بلڈ بہت زیادہ ہے تو آپ صبح غسل کر کے روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں، مثال کے طور پر کچھ ایسی بیماریاں جو بہت زیادہ کمزوری پیدا کر دیتی ہیں، خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، کلی قانون یہ ہے کہ آپ کب روزہ رکھیں گی اور کب روزہ نہیں رکھیں گی۔ یہاں تک کہ خدا نے اتنی چھوٹ دی ہے، اتنی آسانی دی ہے کہ ایک خاتون یا ایک مرد حضرات بھی اگر اس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور اس کا ڈاکٹر بھی یہ کہے کہ نہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کے لیے کمزوری کا باعث ہے، خدا نے کہا ہے اب مکلف خود دیکھے گا، یعنی کہ جو روزہ دار ہے وہ خود دیکھے گا کہ یہ روزہ رکھنے سے مجھے کمزوری ہو رہی ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ چاہے ڈاکٹر کہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے یا اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، دونوں قانون میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو آپ کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے۔ چاہے طبیب کہہ رہا ہو کہ نہیں آپ کے لیے روزہ واجب نہیں ہے، آپ روزہ نہیں رکھیں، آپ کمزوری ہو جائے گی آپ کو، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں میرے اندر طاقت ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو مجھ پہ روزہ رکھنا واجب ہے اور مجھے اس کو روزہ کو رکھنا پڑے گا۔ لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے لیے کمزوری ہو جائے گی، میرے لیے پریشانی ہو جائے گی، میں اس روزے کو تحمل نہیں کر سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر آپ پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اب اس کا قانون کیا ہے؟ جس شخص پہ روزہ رکھنا اس پہ معاف ہے، کب تک معاف ہے کہ اگر اس کو فیل ہو رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ قضا کرے گا، کفارہ کرے گا۔ اگر وہ شخص جو ہے سال میں کسی بھی وقت
جو سال چل رہا ہے رمضان المبارک کا، اگلے رمضان سے آنے سے پہلے سال میں کسی بھی وقت اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھے تو وہ اپنی قضا کو انجام دے گا. لیکن اگر وہ اس قابل نہیں ہے پورے سال بھی کہ وہ روزہ رکھ سکے تو پھر وہ کفارے کو انجام دے گا. اگر ایک شخص جو ہے وہ سال کے اندر روزہ نہ رکھ سکے اور یا جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے تو وہ قضا اور کفارہ دونوں کو انجام دے گا. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا. خواتین جو بیمار ہیں، پورے سال بیمار ہیں، ہم نے اس کو سمجھا دیا کہ بھائی آپ کب قضا کریں گی، کب آپ جو ہے کفارہ کریں گی، کب تک آپ پہ روزہ رکھنا واجب ہے، کب آپ پہ روزہ واجب نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی خواتین ہیں، کوئی ایسے حضرات ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے صبح میں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں. مثال کے طور پر ذیابیطیز کے پیشنٹ، شوگر پیشنٹ، صحیح، ان کو لگتا ہے کہ میں جو ہوں روزہ رکھ سکتا ہوں. صحیح، اب وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ میں نے صبح انسولین لگا لی ہے اور اب میں روزہ رکھ لوں گا، کوئی پرابلم نہیں ہے. یا اگر شوگر ان کی ہائی زیادہ ہوتی ہے، ان کو بڑی آسانی لگتی ہے کہ بھائی ابھی ہم نے اچھا خاصا صحیح سے ہم نے کھا لی ہے، پورے دن بھوکے رہیں گے، کیا ہوگا کہ ہمارے شوگر لیولز نارمل ہو جائیں گے اور ہمارے جو ہے روزہ آسانی سے گزر جائے گا. لیکن کیا ہوا کہ جب صبح اٹھ کے کھایا بھی پیا بھی، لیکن پھر بھی پورے دن کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے جو انہوں نے ایک مارجن رکھا تھا کہ صحیح ہے میری اگر شوگر ڈاؤن بھی ہوئی تو میں آخر وقت میں روزہ کھول لوں گا مغرب کی نماز پہ، لیکن مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے کیا ہوا کہ شوگر بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی، غنودگی آ گئی، بے ہوشی آ گئی اور واقعاً یہاں تک کہ جان پہ بات آ گئی. کیونکہ اگر ہم جانتے ہیں کہ بلڈ پریشر سے زیادہ خطرناک شوگر کا ڈاؤن ہونا ہوتا ہے. اگر شوگر ڈاؤن ہو جائے تو اموات بھی ہو سکتی ہیں، موت خدا نخواستہ موت بھی ہو سکتی ہے. تو اب کیا کریں کہ وہ کیا روزہ کھول دیں؟ پھر اسلام میں کل قانون ہے، جب بھی آپ کی جان پہ بات آ جائے گی آپ فوراً روزہ کھول لیں گے. یہاں تک کہ اگر جینے اور مرنے پہ بات نہ آئے، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، آپ سے روزہ جو ہے وہ تحمل نہیں کیا جا رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، تو آپ خود ہی فیصلہ کر کے، یہاں پہ کسی ڈاکٹر کی نیڈ نہیں ہے. ذہن میں رکھیں، اسلام آپ کی قدر کرتا ہے، اس دین آپ کو مد نظر رکھتا ہے. جو بات آپ کہتے ہیں آپ کی بات کو دین حجت رکھتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں روزہ کھول لوں ورنہ کیا ہوگا میری طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ پہ واجب ہے کہ آپ فوراً روزہ کھول لیں، کیونکہ اس وقت آپ کی جان پر بات آ گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں جب جان پہ بات آ جاتی ہے پروردگار عالم اس چیز کو حرام بھی اگر قرار دے چکا ہے، حرام بھی کہتا ہے کھانا، لیکن اگر جان پر بات آ گئی جان بچانے کی نیت سے خدا عالم حرام چیز کو بھی حلال کر دیتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ خدا کہ جس نے طبیعت خراب ہونے پر یا کسی بھی مسئلے کے پیش نظر ہونے کی وجہ سے ایک عورت پہ روزے معاف بھی کر دیے. بس ذہن میں رہے کہ جب بھی طبیعت خراب ہوگی آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہاں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور میں فوراً روزہ کھول لوں، نہیں. خدا کے حکم کو مد نظر رکھتے جس طرح خدا نے ہم کو امپورٹنس دی ہے، ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ واقعاً اگر میری طبیعت خراب ہو رہی ہے میں روزہ تحمل کر سکتی ہوں، نہیں کر سکتی. اگر واقعاً تحمل نہیں کر سکتی تو میں روزہ کھول سکتی ہوں. امید کرتی ہوں ان تمام باتوں سے آپ کی زندگیوں پہ بہت اثر پڑے گا، آپ کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا اور آپ زیادہ سے زیادہ بہترین انداز میں اپنی عبادات کو انجام دے سکیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. واقع دوانا الحمدللہ رب العالمین.